حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے درجے کے حکیم الامت کا خطاب دیا ہے ان کو حکیم الامت. بہت بڑے ان کے بارے میں ان کی تصوف کو اور ان کے تقوی اور طہارت کو بیان کرنا تو ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ میں ہر دوسرے مسلمان کو اپنے علاوہ ہر دوسرے مسلمان کو اپنے سے حالاً افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو اپنے سے احتمالاً افضل سمجھتا ہوں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سے ہر دوسرے آدمی کو جو بھی مجھ سے میرے پاس آ رہا ہے، حالانکہ کتنے ہزاروں لاکھوں مریدین ہیں، کتنے خلفاء ہیں، آپ سب جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس آ رہا ہے ہر آنے والے کو، ہر ملنے جلنے والے کو اپنے آپ سے حالاً فی الحال افضل سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی مجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ اس کی پتہ نہیں کون سی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، اس کا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، یہ کتنا اللہ کے قریب ہو. کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پتا کہ کون اپنے کس عمل سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. فرمایا کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالاً افضل سمجھتا ہوں. پھر دوسری بات جو فرمائی تھی کہ ہر کافر اور مشرک سے اپنے آپ کو احتمالاً افضل سمجھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ بتایا کہ فرمایا کہ دیکھو یہ امکان ہے کہ کوئی کافر اسلام لے آئے، اللہ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیں، ہدایت عطا فرما دیں اسلام کی، اسلام قبول کر لے. جب اسلام قبول کرے گا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلی تمام باتوں کو ڈھا دیتا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسلام پرانی ساری باتیں، سارے گناہ، ساری لغزشیں معاف کر دیتا ہے. اب وہ اسلام لے آیا، اس کا سارا کفر و شرک معاف ہو گیا، اس کی ساری خطائیں معاف ہو گئیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ وہ مجھ سے زیادہ افضل قرار پائے، تو احتمالاً کہ احتمال ہے اس بات کا کہ کافر مجھ سے افضل ہو جائے، میں احتمالاً کافر کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. میرے دوستو بزرگوں، یہ تقوی کا معیار ہے، یہ تقوی کا معیار ہے. یہ نہیں کہ آدمی نے اگر 5 وقت کی جماعت سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہر ایک کو فاسق اور فاجر سمجھ رہا ہے، ہر ایک کو اپنے سے نکما اور کمتر سمجھ رہا ہے. یہ وہ شیطانی دھوکہ ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ کو پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتی، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے ہاں اتنا قربت والا ہے کہ عمر فاروق کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نبوت عطا فرما دے. ایک دوسری حدیث میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے. عشرہ مبشرہ میں عمر فی الجنہ، عمر جنت میں، جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دے دی. ان کے اب ایمان کا، ان کو اپنے ایمان کی کیسی فکر تھی، اب آپ اندازہ لگائیں. جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے ہر منافق کے بارے میں نام لے کر بتایا ہوا تھا کہ یہ شخص فلاں شخص منافق ہے. اور منافق اس زمانے میں آج کی طرح کا منافق نہیں ہوتا تھا. منافق اس زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ جو اسلام کو دل سے قبول نہ کرے، صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے اور اصل مسلمانوں کا دشمن ہو، یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہو اور دل سے اسلام کا کلمہ نہ پڑھے اور تصدیق بالقلب جو ہے اسلام کی نہ کرے، اس کو منافق کہتے تھے، یعنی کہ حقیقتاً وہ کافر ہوتا تھا. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ یہ شخص منافق. چنانچہ
جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو جلیل القدر صحابہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ اس جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے موجود ہیں یا نہیں. وہ اس بات کا پہلے جائزہ لیتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی اور تمام بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت حذیفہ کو ڈھونڈتے تھے کہ حذیفہ مجمع میں نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ مجمع میں ہوتے تو نماز جنازہ سب صحابہ اکرام اور بڑے صحابہ اکرام اور حضرت عمر فاروق نماز جنازہ میں شریک ہوتے. اگر حذیفہ ابن یمان نظر نہیں آتے تو اس بات کی علامت ہوتی کہ نہیں یہاں گڑبڑ ہے، حضرت حذیفہ موجود نہیں ہے، لہذا وہ نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نہیں پڑھتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد بس بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے یہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور نے جو تمہیں فہرست منافقین کی دی ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے. لو کان نبی عبادا لکان عمر. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک حضرت عمر کی فضیلت کے لیے کافی ہے، ایک طرف حضور کا یہ ارشاد کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں، یہ کافی ہے. لیکن تقوی، طہارت اور اللہ کا خوف اتنا ہے کہ بار بار جا کر حذیفہ بن یمان سے یہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کیا جو فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کی دی اس میں عمر کا نام تو نہیں. اپنی ذات کی فکر ہے، اپنی ذات کی فکر ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہے، اپنے آپ کی فکر ہے. اور صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کی فکر تھی، کسی دوسرے کی فکر نہیں تھی. انہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، اپنے دور خلافت کے اندر ہے، جاہ و جلال ہے، زبردست قسم کی فتوحات ہو رہی ہیں، مصر فتح ہو رہا ہے، ایران فتح ہو رہا ہے، فارس، روم اور سارے علاقوں پر اسلام کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا بول مالا کیا اور آپ کے جرنیل جو ہے جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں. اس حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر روز محشر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے وہ جنت میں جائے گا، میدان حشر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے کہ وہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہوگی کہ شاید وہ ایک شخص میں ہوں اور میرا نام پکارا جائے. اور اگر میدان حشر میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے وہ جہنم میں جائے گا اور کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، ایک شخص جہنم میں جائے گا اور ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سارے جنت میں جائیں گے، تو مجھے اللہ سے ڈر ہوگا، خوف ہوگا اس بات کا کہیں وہ ایک آدمی جو کہ جس کا نام آنے والا ہے جہنم میں جانے کے لیے کہیں وہ میرا نام نہ آ جائے. یہ معیار تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا، خوف خدا کا اور طہارت کا. میرے دوستو بزرگوں، بات یہ ہے کہ یقین جانیے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کی فکر ہو جائے، ہم دوسروں کے گناہوں میں جھانکنا چھوڑ دیں، دوسروں کے عیوب پر نظر ڈالنا چھوڑ دیں، ہم دوسروں کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیں، اپنے ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرنے والا ہو جائے، معاشرہ خود بخود جو ہے بہترین معاشرہ قرار پا جائے. معاشرے کے اندر ایسی اصلاح ہو کہ ہر آدمی کو اپنی فکر ہو جائے، دوسرے کے بجائے اپنے آپ کی فکر ہو، تو سب سے زیادہ معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کس کا کیا معیار اللہ کے ہاں کتنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. بعض اوقات دیکھنے میں ایک آدمی جو ہے بڑا ظاہری سطح پر بڑا عام سا آدمی معلوم ہوتا ہے، کوئی خاص اعمال بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، کوئی خاص کیفیت بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی خاص تہجد کا اہتمام اور بہت ساری نوافل کا اور اس کا اہتمام بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے پراگندہ بال والے خستہ حال لوگ جن کی حالت ابتر ہوتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ ان کی قربت کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کا نام لے کر کوئی کسی بات کی قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں کہ یہ کام اللہ کی قسم سے ہوگا تو وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ وہ کام کر دیتے ہیں.
تو اتنا معیار ہوتا ہے ان کی قربت کا، اتنے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں بار بار جو ہے جماعت کی تعلیم میں یہ بات بتائی بھی جاتی ہے اور بیان بھی کی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت کو، بد کردار عورت کو، ایک بد کردار عورت کو جس نے ساری زندگی بد کرداری کی، اللہ نے اس کی مغفرت صرف اس بات پر کر دی کہ اس نے کتے کو اپنے موزے میں بلاتے ہوئے کتے کو، پیاسے کتے کو اپنے چمڑے کا موزہ نکال کر کنویں سے پانی نکال کر پورا پانی پلا دیا، اللہ نے صرف اسی بات پر بخشش فرما دی۔